السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب الحلال فريضة بعد الفريضة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی، نوجوانان ملت، زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک نعمت بھی ہے، ایک امانت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انسان پر بے شمار انعامات ہیں۔ صحت ایک نعمت ہے، اسی طرح جوانی ایک نعمت ہے، اور اولاد ایک نعمت ہے، مال ایک نعمت ہے۔ ایسے بے شمار انعامات اللہ کی جانب سے انسان پر عائد ہوئے ہیں۔ انہی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت زندگی کی نعمت بھی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سوں کو کہ ان جوانی کے وقت جس کی نگاہیں سارے خاندان، سارے رشتہ دار، سارے احباب کی نگاہیں اس پر ٹکی ہوئی ہیں، لیکن اچانک اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے بہت سوں کو بھی دیکھا ہوگا کہ ابھی جوانی میں قدم بھی نہیں رکھا، بچپن کے اندر ہی اللہ اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ اور بہت سے وہ بھی ہیں جو ابھی دنیا کے اندر آئے نہیں، ابھی ماں کے پیٹ میں ہیں، جب آئے تو دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ تو الغرض زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کی جانب سے ایک بہت بڑی امانت بھی ہے۔ اور امانت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز کسی کے پاس رکھے تو نہ اس کے اندر ذرا برابر کمی کر سکتا ہے اور نہ زیادتی کر سکتا ہے۔ ہو بہو جیسے دیا ویسے عطا کرنا، یہ امانت کا مسئلہ ہے۔ اسی لیے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مستقل زندگی کے متعلق ایک سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے: اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ مستقل زندگی کے بارے میں، عمر کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ اور خود میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن ابن آدم جب اللہ کے دربار میں پیش ہوگا تو اس وقت تک جس جگہ پر کھڑا ہے اس وقت تک اس کے قدم ذرہ 1 انچ کے برابر بھی نہیں ہٹیں گے، حتی تضول ابن آدم قدمی، میرے آقا کے الفاظ ہیں،
کہ ابن آدم جس جگہ پر کھڑا ہے اس سے ایک قدم بھی ادھر ادھر نہیں ہوں گے اس وقت تک جب تک کہ 5 چیزوں کے متعلق اس سے سوال نہ کیا جائے۔ اور ان 5 سوالات کے اندر ایک سوال یہ بھی ہوگا اللہ کی جانب سے، ان عمرہ فیما افنا، اے ابن آدم میں نے تجھے زندگی کے اتنے سال، اتنے مہینے اور اتنے دن تجھے عطا کیے تھے، اس زندگی کو تو نے کہاں کھپایا، کہاں خرچ کیا اور کہاں صرف کیا؟ تو مستقل زندگی کے متعلق ایک سوال ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی ایک امانت ہے۔ اسی لیے مسئلہ یہ ہے کہ انسان جیسے دنیا کے اندر آیا، جو چیز زائد ہے اس کو کٹانے کے علاوہ کوئی چیز نہ کمی کر سکتا ہے اور نہ زیادتی کر سکتا ہے۔ مسئلہ ٹیٹو بنانا اور گدوانا کیوں حرام ہے؟ جب کوئی ایک انسان ہے اپنے ہاتھ پر یا اپنے بدن پر یا کسی بھی حصے میں ٹیٹو بناتا ہے یا گدواتا ہے تو بنانے والا بھی اور بنا لینے والا بھی دونوں کے متعلق میرے آقا نے صاف فرمایا واصل جہنم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے بہترین سانچہ بنایا تھا، بہترین ڈھانچہ بنایا تھا، اور گویا کہ اپنی جانب سے ایک تخلیق کی اور ایک زیادتی کی اور یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ اگر ایسا ہوتا تو انسان اچھا نظر آتا۔ تو ٹیٹو بنانے والا بھی اور بنا لینے والا بھی دونوں کے متعلق آقا نے صاف فرمایا کہ یہ دونوں واصل جہنم۔ تو زندگی ایک امانت ہے اور اس زندگی کے گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ قیودات، کچھ حدود اور کچھ بارڈر قائم کیے، اور ان حدود کے اندر گئے اور ان حدود اور قیودات کے اندر اگر زندگی گزار رہا ہے تو پھر اس کی زندگی صحیح معنوں میں زندگی گزرے گی، اور اگر ذرا برابر بھی ان حدود اور قیودات سے پار کر زندگی اگر گزار لیا تو پھر آگے بہت بڑا خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور ان حدود اور قیودات کے اندر ہے تو اسی کو ہم اپنی زبان میں جائز کہتے ہیں، اور اگر حدود اور قیودات سے اگر باہر ہے تو اسے ناجائز کہتے ہیں، اور اسی کو اگر عربی میں کہا جائے تو جائز چیز کو حلال کہتے ہیں اور ناجائز چیز کو حرام کہتے ہیں۔ اور یہ حلال اور حرام اللہ کی جانب سے طے شدہ ہے، کسی انسان کو اختیار نہیں کہ اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو اپنی جانب سے حرام قرار دے، اور اسی طرح اس کی بھی اجازت نہیں کہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو اپنی جانب سے حلال قرار دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان ناقص العقل ہے، انسان کی سوچ ناقص، انسان کا بولنا ناقص، انسان کا سننا ناقص، انسان کا دماغ ناقص، انسان کا فیصلہ یہ بھی ناقص، ہر اعتبار سے انسان ناقص الانسان ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ بولنا، یہ میری آواز وہاں تک سنائی دیتی ہے جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے، اور پھر اس کے علاوہ اور انسانوں کو آواز سنائی نہیں دے گی۔ اور اسی طرح انسان کا دیکھنا ناقص، اتنا ناقص کہ صرف سامنے والے کو دیکھ سکتا ہوں اور پیٹھ پیچھے کیا ہو رہا ہے نظر نہیں آئے گا۔ اور انسان کا فیصلہ ناقص، اسی لیے بعض دفعہ انسان فیصلہ کر گزرتا ہے اور کچھ ہی دن گزرنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ ارے میں نے وہ فیصلہ غلط کیا تھا اور میں نے جلد بازی میں یہ فیصلہ لے لیا اور غصے کی حالت میں میں نے یہ فیصلہ کر لیا، کاش کہ اس فیصلے کے بجائے اگر ایسا فیصلہ کر لیتا تو کارآمد ہوتا اور فائدہ ہوتا، تو بعد میں کفے افسوس ملے گا۔ تو انسان کا فیصلہ بھی ناقص، ہر اعتبار سے انسان ناقص ہے۔ تو اسے خود جب پتا نہیں کہ اپنے آپ کو جب وہ ناقص تصور کرتا ہے تو پھر اس بات کا اسے کہاں اختیار کہ یہ چیز میرے لیے فائدہ مند ہے اور یہ چیز میرے لیے نقصان دہ۔ اور جبکہ اللہ کامل الاکمل ہے، اور اتنا کامل الاکمل، اللہ اکبر، الفاظ ہیں میرے آقا کے، دمیم النملہ، دبیب کہتے ہیں کالی چونٹی کو، اور اللہ کی وہ کامل الاکمل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں کہ عرش پر اگر اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہیں تو کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی
جو چلتی ہے، جو رینگتی ہے، اس کی آواز اور اس کی آہٹ کو بھی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اتنے کامل الاکمل ہیں تو اللہ بہتر جانتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کے بعد کہ انسان کے لیے کیا چیز کارآمد ہے اور کیا چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے اور کیا چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اسی لیے انسان تو انسان، حتیٰ کہ انسانوں کے اندر حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھی اس بات کی اجازت اللہ نے قطعی طور پر نہیں دی کہ اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو اپنی جانب سے حرام قرار دے اور اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو اپنی جانب سے حلال قرار دے۔ سورہ 29ویں پارے میں سورہ تحریم کے اندر پہلے ہی آیت میں اللہ تعالیٰ صاف الفاظ میں میرے آقا سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو آپ کیوں حرام قرار دیتے ہیں جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے لکا احل لکا، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے۔ واقعہ یہ ہوا، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا اور آپ نے ہر ازواج مطہرات کے پاس وقتاً فوقتاً باری متعین کی ہوئی تھی، تو چنانچہ عصر کے بعد معمول تھا کہ سارے ازواج مطہرات کے پاس ایک چکر کاٹ لیتے تھے، یعنی احوال و احوال دریافت کرتے، مزاج پوچھتے اور خیر و عافیت پوچھتے تھے۔ تو چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ازواج مطہرات میں سے ایک کے پاس گئے اور ناموں کے اندر اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ، بعض نے کہا کہ حضرت عائشہ اور حضرت سودا، الغرض جو بھی ہو، دو ازواج مطہرات حضرت عائشہ تھے، ان کے ساتھ کوئی ایک اور آ کر یہ مشورہ کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری خنا سوکن کے پاس زیادہ وقت گزار رہے ہیں، تو جیسے ہی وہ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم بھی کہیں گے کہ ایک مغافیر کی بو آگ کے دہن مبارک سے آ رہی ہے۔ چنانچہ دونوں نے طے کر لیا، اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں سے فارغ ہو کر حضرت عائشہ کے پاس آئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بات چیت میں مشغول تھے، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ کے دہن مبارک سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں تو ایسی کوئی چیز استعمال نہیں کی، میں تو شہد استعمال کر کر آ رہا ہوں۔ تو الغرض بات چیت میں لگے، کچھ دیر کے بعد دوسرے ازواج مطہرات کے پاس گئے اور انہوں نے بھی کہا کہ آپ کے دہن مبارک سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے بعد اپنے اوپر کہا کہ آج کے بعد سے میں شہد استعمال نہیں کروں گا۔ فوراً اللہ تعالیٰ اسی وقت حضرت جبرائیل امین کو بھیج کر یہ آیتیں نازل کی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جس چیز کو آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ کو کیا اختیار ہے اور آپ کیوں ایسا کر گزرے کہ آپ نے اپنے اوپر اس چیز کو حرام کر لیا ہے۔ تو اللہ نے جس چیز کو حلال کیا وہ تا قیامت حلال ہے، اگرچہ کہ انسان کی سمجھ میں، اس کے عقل میں، اس کے دماغ میں وہ بات گھسے یا نہ گھسے، اور جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا ہے وہ چیز تا قیامت تک حرام ہے، اگرچہ کہ کتنے بہانے اور وسیلے بنا کر اس چیز کو حلال کرنے کی کوشش کرے، لیکن وہ چیز حرام کے حرام ہی رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر حکم دیا، جب انسان کی زندگی ایک امانت ہے اور اس کو گزارنے کے لیے رزق کی ضرورت پڑتی ہے، تو اللہ نے حدود اور قیودات قائم کیے اور پھر اس بات کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو میں نے تمہیں عطا کیا ہے رزق، اس میں سے پاکیزہ اور حلال روزی کو تم استعمال کرو۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ ایک آیت نہیں بلکہ سینکڑوں ایسے آیات ہیں جس میں خاص طور پر اللہ نے انسانوں کو اور ایمان والوں کو اور خاص طور پر حضرت انبیاء کو مخاطب ہو کر حکم دیا کہ اگر استعمال کرنا ہے روزی تو حلال اور پاکیزہ روزی ہی استعمال کرنا ہے۔ اور میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں احادیث میں یہ ارشاد فرمایا اور بتایا کہ حلال روزی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اور حلال روزی کے لیے محنت کرنے کا مقام اور مرتبہ کیا ہے،
اور پھر حرام چیز کو استعمال کرنے کے کیا نقصانات ہیں، اور پھر دنیا کے اندر کیسے اس کے عذابات نازل ہوتے ہیں، اور پھر کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں کیسے اسے جواب دینا پڑے گا، مستقل الگ الگ چیز کر کر آپ نے واضح انداز میں امت کو ارشاد فرما دیا، اور پھر بتایا کہ دیکھو حلال روزی طلب کرنا اور حلال روزی کی طلب میں جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا، یہ بھی ایک فریضہ ہے۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں طلب الحلال فریضۃ بعد الفرائض۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حلال روزی کا طلب کرنا، حلال روزی کے لیے محنت کرنا اور حلال روزی کے لیے کوشش کرنا فرائض کے بعد یہ بھی ایک اہم فریضہ ہے۔ تو شارحین نے لکھا ہے کہ اس حدیث کے ذریعے سے رہبانیت اسلام کے اندر قطعی طور پر منع ہے، اور قطعی طور پر رہبانیت کا جڑ ہی ختم کر دیا گیا ہے۔ نصارہ کے اندر یہ عقیدہ تھا ان کا، اور یہ اپنے اوپر اللہ نے لاگو نہیں کیا تھا، بلکہ خود اپنی جانب سے اس چیز کو لازم کر لیے تھے، اور اس چیز کو اپنے اوپر ضروری قرار دے لیے تھے کہ اس وقت تک ہم اللہ کا قرب اور اللہ کی رضا حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنے بیوی بچوں کو نہ چھوڑیں، اپنے گھر بار کو نہ چھوڑیں اور اپنے خاندان والوں کو نہ چھوڑیں، یہاں تک کہ ہم جنگل کا راستہ اختیار نہ کریں اور پھر جنگل میں بیٹھ کر کھانے پینے سے بے نیاز ہو کر، بیوی بچوں سے بے نیاز ہو کر اللہ اللہ کہتے ہوئے زندگی بقیہ گزاریں گے، تو اس وقت اللہ کا قرب اور اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ گویا کہ اپنے اوپر لازم کر لیا تھا، اللہ نے لازم نہیں کیا تھا۔ اور ادھر اللہ یہ بنا اس لیے کہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اور انسان کے اندر اللہ نے ضروریات کو بھی رکھا ہے۔ کھانا ایک ضرورت کی چیز ہے، اللہ نے ودیت کیا ہے۔ پیاس ایک ضرورت کی چیز ہے، اللہ اس کے لیے ودیت کیا ہے۔ اور اسی طرح سر چھپانے کے لیے، سائے کے لیے مکان کی ضرورت ہے، اور بدن چھپانے کے لیے کپڑوں کی ضرورت ہے۔ تو یہ سارے چیزوں کو اللہ نے ودیت کیا ہے، اور پھر کہا کہ دیکھو ان سارے چیزوں کو استعمال کرنا، اور جیسے پیاس کی ضرورت پڑتی ہے، کھانے کی بھوک کی ضرورت پڑتی ہے، تو اسی طرح تمہارے خواہشات کو پورا کرنے کی یہ بھی ایک ضرورت ہے، اللہ اس کے لیے بھی حلال راستے اور طریقے اختیار رکھا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو رکھ کر اللہ اب کہتے ہیں کہ اے میرے بندو، ان ساری چیزوں کو استعمال کرنا اور ان ساری چیزوں سے فائدہ اٹھانا، لیکن ساتھ ساتھ میرے کچھ احکامات ہیں، میرے کچھ فرائض ہیں اور میرے کچھ تعلیمات ہیں، ان ساری چیزوں کو تم استعمال کرو گے اور اس کو پورا کرو گے تو تب جا کر تم کامل الانسان شمار ہوگے۔ اگر صرف ایک طرف ادھر بیوی بچوں کے حقوق کو ادا کر رہا ہے اور احکامات سے فرائض سے سبکدوش ہے اور جی چرا رہا ہے، تب بھی وہ کامل الانسان نہیں ہے، اور ادھر مکمل طور پر فرائض اور احکامات اور تعلیمات یہاں تک کہ مسجد کے اندر بیٹھ کر اللہ اللہ کہتے ہوئے گزار رہا ہے، نہ بیوی بچوں کی فکر ہے اور نہ اپنے خاندان اور رشتہ داروں کی فکر ہے، ذرہ برابر بھی حقوق العباد کا خیال تک دل و دماغ کے اندر نہیں ہے، تب بھی وہ انسان کامل الانسان نہیں ہے، بلکہ اس کا بھی اللہ کے ہاں جواب دہی دینا پڑے گا۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور میں حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کچھ لوگ ادھر ادھر سے آ گئے اور آ کر مسجد کے اندر بیٹھ گئے اور زور زور سے ذکر و اذکار کے اندر مشغول ہیں۔ کچھ احباب آئے، ملاقات کیے، کیا بات ہے؟ کہا کہ ہم کامل متوکلین ہیں، ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد کیے ہوئے ہیں، نہ ہمیں کھانے اور پینے اور کمانے کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہمارا بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہے۔ جب یہ ساری اطلاع حضرت عمر فاروق کو بتائی گئی تو فوراً آئے اور آ کر بیٹھے اور کہا کہ کیا تمہارا ماجرا ہے؟ کہا کہ اللہ متوکلین میں سے ہیں، تو فوراً درہ لے کر مارا اور اسی وقت مسجد سے باہر بھگائے اور کہا کہ نہیں، یہ کامل متوکلین کی صفت نہیں ہے، جاؤ محنت کرو، جاؤ کوشش کرو اور جاؤ حلال روزی کے لیے پوری جد و جہد کرو، اور پھر محنت اور کوشش کرنے کے بعد اس پر اسباب اختیار کرنے کے بعد اب اللہ پر کامل بھروسہ اور اعتماد کرو، یہ متوکلین کی صفت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال کے ذریعے سے سمجھائے ہیں۔ آپ نے کیا بہترین مثال دی،
لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، آقا نے ارشاد فرمایا اگر ابن آدم اللہ پر بھروسہ کرتا ایسا بھروسہ جیسے بھروسہ کرنے کا اور توکل کرنے کا حق ہے، جیسے پرندے اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ اور اعتماد اور توکل کرتے ہیں، توکل کرتے ہوئے اپنے گھونسلوں سے باہر جاتے ہیں اور پھر جب واپس آتے ہیں تو اللہ خوب سیراب کر کر ان کو واپس ان کے گھونسلوں کی طرف لوٹاتا ہے۔ تو شارحین حدیث نے اس حدیث کے ذریعے سے بتایا کہ جیسے پرندے اللہ کی ذات پر کامل اور بھروسہ کر کر گھونسلوں کے اندر نہیں بیٹھے بلکہ گھونسلوں سے باہر تلاش کے لیے نکلے اور پھر پیاس پانی کے انتظام کے لیے نکلے اور پھر اللہ نے دانے کا بھی انتظام کیا اور پانی کا بھی انتظام کیا، سارے چیزوں کا انتظام کر کر اللہ نے واپس لوٹایا ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر کتنے ایسے افراد گھر کے اندر اور خاندان کے اندر اور معاشرے کے اندر ایسے افراد ہیں جو بیکار وقت ضائع کر دیتے ہیں اور فضولیات میں اپنے اوقات کو صرف کر دیتے ہیں، اور جد و جہد کرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا اور حلال روزی کے لیے نکلنا اور اس کے لیے دعائیں کرنا اپنے لیے عیب سمجھتے ہیں، تصور کرتے ہیں، جبکہ محنت اور کوشش کرنا عیب نہیں ہے۔ اگر عیب کی چیز ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی حضرت انبیاء علیہ السلام سے دنیا کے اندر حلال روزی کے متعلق جو جتنے کام کرائے وہ کام نہ کرواتا تھا۔ تاریخ کی کتابوں کے اندر دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اور جتنے رسول آئے سب کے سب حلال روزی کے متعلق کوئی نہ کوئی کام ضرور کیا ہے۔ بہت سے انبیاء وہ کام کیے ہیں جو زراعت کا کام، کھیتی باڑی کا کام وہ کیا ہے، اور بہت سے انبیاء لوہار کا کام کیا ہے، اور بہت سو نے بڑائی کا کام کیا ہے، اور بہت سو نے یہاں تک کہ بکریاں تک چرائے ہیں۔ خود میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اجیاد مکے کی طرف ایک علاقہ ہے جہاں پر صرف پہاڑ نظر آتے ہیں، اجیاد اس کا نام ہے۔ آقا علیہ السلام کچھ دن کے بعد یعنی نبوت کے ملنے کے بعد اجیاد کی طرف گئے تو کچھ دیر کھڑے رہے اور آسمان کی طرف سر کیے اور پھر فرمایا کہ مجھے وہ وقت اچھے سے یاد ہے کہ جب میرا بچپنا تھا اور اسی ٹھیک جگہ پر مکے کے کچھ لوگوں کے بکریاں چرانے کے لیے میں اس جگہ پر آیا کرتا تھا۔ اور خود آقا علیہ السلام نے مدینے سے ملک شام کی طرف اور مکے سے ملک شام کی طرف مستقل 2 سفر تجارت کی غرض سے کیے گئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان سفر لے کر ملک شام کی طرف تجارت کی غرض سے گئے ہیں۔ اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ آپ نے زراعت کا کام بھی کیا ہے۔ مدینے کے اندر حرف نامی ایک علاقہ ہے، اس جگہ پر آقا علیہ السلام جاتے تھے، اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے کھیتی باڑی کا کام کیے، تاریخ میں اور سیرت میں لکھا ہے۔ تو گویا کہ انبیاء علیہ السلام نے حلال روزی کے متعلق جد و جہد کی، کوششیں کی اور محنتیں کی ہے۔ اگر عیب کی چیز ہوتی تو ایسی محنتیں نہ کرتے تھے۔ تو گویا کہ محنت کرنا، کوشش کرنا عیب کی چیز نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر حوصلہ اور جد و جہد اور کوشش کا ایک مزاج، ایک ڈھنگ ہونا چاہیے۔ تو الغرض یہ ہو کہ حلال روزی کے لیے راستہ بھی صحیح ہو، طریقہ بھی صحیح ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا طلب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، کہ حلال روزی کے لیے راستہ بھی صحیح اور ڈھنگ کا راستہ ہو۔ اگرچہ کہ اب بہت سارے سامنے کام آ گئے اور سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ یہ کام حلال ہے یا حرام ہے، اگرچہ کہ اس کام کے اندر بہت سے فوائد نظر آ رہے ہوں، اگرچہ کہ اس کام کے اندر بہت سے منافع نظر آ رہے ہوں، لیکن اگر ناجائز ہے، حرام ہے تو فوراً اس سے ہاتھ اٹھا لیں، اس کام کے پیچھے نہ لگیں، اس لیے کہ اگر وہ کام کر گزریں گے تو اس کے برکت چلے جائے گی اور پھر اللہ کے یہاں جواب دہی دینا پڑے گا۔ اور اس کے بالمقابل حلال روزی ہے لیکن مال اور اسباب اور سامان بہت کم نظر آ رہے ہیں اور فوائد بہت کم نظر آ رہے ہیں، لیکن ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ کام کر گزرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بے شمار برکتیں رکھی ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی رسول آئے
اور آ کر کہا کہ میرے پاس کوئی کام کا نہیں ہے، میں کیا کروں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا محنت ہے، ہاتھوں کے اندر طاقت ہے؟ کہا کہ جی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کلواڑی دلوائی اور کہا کہ یہ کلواڑی لو اور جنگل و بیابان کے اندر جاؤ اور جا کر لکڑیاں کاٹ کر آؤ اور پھر گھنٹے بنا کر اس کو بیچا کرو۔ تو کچھ ہی دن گزرے تھے، پھر اس کے بعد آئے اور آ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، سارے گھر کی ضروریات ہماری پورے ہو رہی ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الید العلیا خیر من الید السفلی، کہا کہ اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینا عطا کرنا یہ بہتر ہے نیچے کے ہاتھ سے۔ تو اس لیے حلال روزی کے تعلق سے محنتیں کرنا، کوششیں کرنا، جد و جہد کرنا عیب کی چیز نہیں ہے، بس اتنا خیال ہونا چاہیے کہ یہ راستہ اسلام اور اللہ کے حکم کے موافق ہے یا خلاف ہے۔ اگر جائز ہے تو فوراً وہ کام کر گزریں، اور اگر ناجائز ہے اگرچہ کہ بہت سے فوائد اور منافع نظر آ رہے ہوں تب بھی اس سے ہاتھ نہ لگائیں، اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے بڑے بڑے مالدار بڑے بڑے بنگلوں کے اندر رہنے والے اور یہاں تک کہ ایئر کنڈیشن روموں کے اندر رہنے والے، انہیں وہ سکون اور وہ چین اور وہ عافیت وہ خیر میسر نہیں ہے جو ایک غریب مزدوری کرنے والا اور دن بھر محنت کرنے والا ایک جھوپڑی اور گھونسلی کے اندر اپنی رات گزارتا ہے، اس حالت میں کہ اگر بارش آ جائے تو پورا نیچے کا فرش بھیگ جاتا ہے، اور اسی طرح ذرا دھوپ کی کرنے زیادہ آ جائے تو چہرے پر پڑ جاتی ہیں، تو اس سے وہ سکون وہ عافیت میسر ہے، وہ بڑے مالدار کو بھی وہ عافیت حاصل نہیں ہے۔ وجہ کیا؟ اس لیے کہ مال کے اندر اگر ذرہ سا حرام آمدنی آ گئی تو سارے مال کو ناپاک کر دیتی ہے، سارے مال کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی لیے میرا آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برکت کی دعا کرتے تھے، حدیث پاک کے اندر آیا ہے جب بھی آپ وضو کرتے تو وضو کے درمیان اس دعا کا خاص طور پر آپ کا استعمال کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اے اللہ گناہوں کی مغفرت فرما، ووسع لی فی داری، اے اللہ گھر کے اندر وسعت عطا فرما، وبارک لی فی رزقی، اے اللہ روزی کے اندر برکت عطا فرما۔ تو یہ دعائیں مانگتے تھے، اس لیے کہ برکت ایسی چیز ہے تھوڑا ہو اللہ تعالیٰ ساری ضروریات کو پورا کر دیتے ہیں، اور اگر اس چیز کے اندر برکت اللہ سلب کر لیتے ہیں، برکت کو چھین لیتے ہیں تو لکھ پتی اور کروڑ پتی بھی پھر بھی وہ روئے گا اور کفے افسوس ملے گا کہ آج مجھے پوری ضروریات میرے پورے نہیں ہو رہے ہیں، جبکہ ایک غریب سا آدمی اگر 150 سے 200 روپے بھی کماتا ہے تو اتنی عافیت اور چین کے ساتھ وہ زندگی گزار رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری ساری ضروریات پورے ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ برکت اس کے اندر ہے، اور برکت جو اسی چیز کے اندر آتی ہے جو مال حلال کا ہو، اور جو حرام کا ذرہ برابر بھی اس کے اندر آ گیا تو ساری چیز کو ناپاک کر دیتے ہیں۔ تو آج ہمارے اندر ذرہ برابر بھی احتیاط نہیں، محنت اور کوشش یہ تو کرتے نہیں، اگر کر بھی رہے ہیں تو ایسے جگہ پر وہ دیکھتے نہیں، نہ تلاش ہے کہ مال کہاں سے آ رہا ہے کیسے آ رہا ہے، ہرگز اس کے بارے میں نہ تلاش ہے، نہ جستجو ہے، نہ غور و فکر ہے، ذرہ برابر بھی خیال تک نہیں۔ جبکہ میرا آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یأتی علی الناس زمان، میرے امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جو مال کی فراوانی ہوگی اور وہ دیکھ کر یہ نہیں سوچیں گے کہ کیسے آ رہا ہے، حلال راستے سے آ رہا ہے یا حرام راستے سے آ رہا ہے، ذرہ برابر بھی اس کی تمیز نہیں ہوگی۔ تو آقا نے آگے فرمایا تو تم سمجھ لو کہ قیامت قریب آ چکی۔ تو قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ مال کی فراوانی ہو اور کیسے آ رہی ہے اس کا ذرا برابر بھی تمیز اور خیال تک نہ ہو۔ تو اس لیے مال اگر حاصل کرنا ہے تو حلال راستے سے اور حلال چیزوں سے استعمال کریں، اس لیے کہ حرام کا ذرہ پیسہ بھی اس کے اندر داخل ہو گیا تو ساری برکات کو ختم کر دیتا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، کتنی احتیاط اور پاکیزہ اور صاف و شفاف زندگی گزارے، بہت قریب یعنی بوجھ کا زمانہ نہیں،
بلکہ بالکل قریب 1 صدی کے اندر کا زمانہ ہے کہ اتنی پاکیزہ کہ بیک وقت حضرت مصنف بھی تھے، بیک ہزاروں کتابیں لکھی ہیں، اور بیک وقت مدرس بھی تھے، درس بھی دیتے تھے، اور بیک وقت پیر بھی تھے، یعنی خلافت بھی حضرت کو ملی تھی، اور بیک وقت سارے کام کاج کرتے ہوئے اور ادھر دعوت کا بھی کام کرتے تھے، لوگوں کو دین سمجھانا، سارے کام کاج کرتے تھے۔ تو حضرت کا یہ مزاج تھا کہ حضرت کے 2 بیویاں تھے، تو 2 بیویوں کے بعد جب بھی کوئی چیز لاتے، اگر تربوزے لائے تو 2 لائے تو بھی ایک ایک کر کے نہیں دیتے تھے، بلکہ تربوزے کے 2 حصے کرتے تھے، اس لیے کہ کہیں پتہ نہیں کہ ایک میٹھا ہو اور ایک پھیکا کم ہو، کہیں بے انصافی نہ ہو جائے، اس لیے ایک تربوزے کے 2 ٹکڑے کر کر ایک ٹکڑا وہ بیوی کو اور ایک ٹکڑا یہ بیوی، اتنی احتیاط والی زندگی گزار رہے تھے۔ تو حضرت ایک مرتبہ سامان تجارت لے کر کچھ سفر کے اندر تھے، اسٹیشن میں جیسے ہی پہنچے تو فوراً ایک گائیڈ حضرت کو پہچان لیا، تو کہا کہ حضرت آپ تو کہاں سفر کریں؟ کہا کہ فلاں جگہ پر مجھے جانا ہے۔ کہا کہ اس ٹرین کا میں خود گائیڈ ہوں، آپ کو سامان تجارت وزن کرنے کی ضرورت نہیں، آپ خود ایسا ہی چلے جائیں، میں آپ کی پوری رہبری کروں گا، کوئی آپ کو راستے میں دقت اور پریشان نہیں کرے گا، اور سنیے میں فلاں جگہ تک میں جا رہا ہوں، اور اس کے بعد میں جو چڑھے گا میں اس کو بتاؤں گا کہ حضرت کو پریشان نہ کرنا، وہاں تک ان کو جانے دینا۔ تو حضرت نے کہا کہ اچھا یہ کہاں تک آئے گا؟ کہا کہ آپ جہاں تک پہنچیں گے وہاں تک یہ آپ کو ساتھ دے گا۔ کہا کہ مجھے تو اور ایک منزل تک جانا ہے۔ کہا کہ حضرت یہ تو آخری اسٹیشن ہے، وہیں پر ٹرین رک جائے گی، آپ کو اور آگے کہاں جانا ہے؟ کہا کہ مجھے آگے ایک اور منزل ہے، دنیا کی منزل ختم ہونے کے بعد محشر کی ایک منزل ہے۔ اچھا یہ بتا کہ تو محشر کی منزل میں بھی تیرا گائیڈ ساتھ دے گا، وہاں پر کوئی کام آئے گا؟ اور پھر حضرت نے نصیحت کی، سن یہ تیری اختیار میں نہیں ہے، تیری ملکیت میں نہیں ہے، یہ ٹرین گورنمنٹ کی ہے، اور تجھے اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ کسی کا سامان بغیر کھلوائے کے ایسا ہی بھیج دے اور ایسا ہی بغیر ٹکٹ کٹوائے کے بھیج دے، ہرگز تجھے اختیار نہیں ہے۔ اور سن کے اتنا یہ رقم حالانکہ معمولی سی نظر آ رہی ہے، اگر یہ رقم بغیر کٹوائے ٹکٹ کے اور بغیر سامان کے تلوائے کے میں اسے لے کر چلا گیا، اور اس سے جو کچھ آمدنی حاصل ہوگی سارا کا سارا حرام کے اندر شامل ہو جائے گا۔ تو اتنی احتیاط والی، حضرت کو بہت غصہ آتا تھا اگر کوئی خلیفہ آتا اور آ کر کہتا کہ حضرت میرے وظائف پورے نہیں ہوئے، تو حضرت غصہ نہیں کرتے تھے، استغفار کہتے تھے اور کہتے کہ اور توقعات رکھو، ہمت کرو اور کام کر ادھرو۔ لیکن جب کوئی حلال اور حرام کے اندر تمیز نہیں کرتا تھا تو فوراً ڈانٹتے تھے اور کہتے کہ فوراً خلافت اگر دی ہے تو سلب بھی کر لیتے تھے، لے لیتے تھے واپس۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب حلال اور حرام کے اندر تمیز نہیں ہے تو دین کے اور کام ہی کیا کر گزرے گا۔ تو ایک خلیفہ بہت دور سے سفر کر کر آئے، ساتھ میں ایک بچہ بھی تھا۔ حضرت نے پوچھا، پہلے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کے وظائف پورے ہوئے، نہیں، بلکہ پوچھا کہ آپ کا سفر کیسے ہوا؟ کہا کہ ٹرین کے ذریعے سے ہوا۔ اچھا اس بچے کی بھی آپ نے پوری ٹکٹ کٹوائی ہے؟ کہا کہ حضرت اس بچے کی ہاف ٹکٹ کٹوائی ہے۔ کہا کہ عمر کتنی ہے؟ کہا کہ 13 سال اس کی عمر ہے، لیکن یہ لگتا 12 سال سے کم لگتا ہے۔ تو حضرت نے بتایا کہ اچھا صرف تو یہ خیال کیا کہ لگتا ایسا ہے، جبکہ عمر کا اعتبار کر کر ٹکٹ کٹوائی جاتی ہے۔ جب تو نے حلال اور حرام کی تمیز تک نہیں کی ہے تو خلافت کے بھی لائق نہیں ہے۔ خلافت حضرت نے عطا کی تھی، فوراً سلب کر لی۔ تو جب جو بندہ حلال اور حرام کے اندر تمیز نہیں کر سکتا تو پھر وہ اور احکامات کو کیا کر گزرے گا؟ تو اور لمبا عنوان ہے۔ بتانا یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے پہلے تو محنت نہیں ہے، اگر محنت ہے تو حلال راستہ جیسا جو اختیار کرنا ہے وہ راستے سے سبق دوش ہیں، یا جب حلال محنت سے کما بھی لیتے ہیں تو تیسری پریشانی یہ ہے کہ اسے خرچ کرنا صحیح طور پر نہیں آتا، بلکہ بعض ایسے جگہ پر بھی خرچ کر دیتے ہیں جو بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ ابھی تو وقت اگر ملتا تو بتا دیتا کہ ابھی جو چل رہا ہے IPL، اس کے اندر بہت سے نوجوان بہت سے دیکھنے میں بھی آئے اور سننے کے اندر بھی آئے، حالانکہ محنت کی صبح سے لے کر شام تک اور حلال راستے سے روزی کمائی، لیکن جو اسے خرچ کرنے کا ایک دم ناجائز اور حرام طریقے پر اس کو گنوا رہے ہیں۔ اسی لیے مال کے بارے میں ہر ایک کے بارے میں ایک سوال ہوگا تو مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے، کہاں سے کمایا اور دوسرا کہاں خرچ کیا۔ تو اس لیے جب حلال محنت سے کما لیا تو پھر اب اسے خرچ کرنے کی باری آئی تو حرام جگہ پر خرچ کریں۔ بالکل IPL کے اندر وہ ہے کہ سٹہ بازی کرنا یا بیٹنگ کرنا
کہ فلاں میچ کا بھی بیٹنگ ہوتا ہے، اوور کا بھی بیٹنگ، یہاں تک کہ بال کا بھی بیٹنگ کہ فلاں اتنے مارے گا اس پر اتنی رقم، سب کا سب ناجائز ہے اور حرام ہے۔ انشاءاللہ حرام کے کیا نقصانات ہیں اور پھر دنیا کے اندر کیا نقصانات ہیں، آخرت کے اندر کیا نقصانات ہیں، اور جوا اور سٹہ بازی کے کیا نقصانات ہیں، آئندہ جمعہ عرض کیا جائے گا۔ دعا کریں اللہ تعالی حلال روزی کے اسباب پیدا فرمائے، حرام دانے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جوا بازی سے، سٹہ بازی سے اور دیگر تفریحات سے ان سب سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔